الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ان اجتماعات جمعہ میں خطبہ جمعہ ہی کا مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو روایت قائم کی کہ جب بھی خطاب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آپ ہمیشہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ ہمارے اہل علم کے ہاں یہ روایت ہے کہ جس موضوع پر گفتگو کرنی ہو یا کتاب کے اندر جو ابتدائی خطبہ ہوتا ہے بطور دیباچے کے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اسی انداز سے کیا کرتے تھے جس میں پورا کا پورا مضمون جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ لیکن چونکہ میری کوئی زیادہ علمی حیثیت نہیں ہے کہ میں عربی زبان کو بہت زیادہ جانتا ہوں اور میں لائیو عربی زبان میں خطبہ دے سکوں، تو میں پہلا خطبہ تو تقریباً وہی آپ کے سامنے دہراتا ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں جو پہلا جمعہ پڑھایا تھا، اس میں آپ نے اسی طرح سے آغاز کیا تھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اور اسی کو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دوسرے خطبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام دو مرتبہ ہے۔ ایک تو تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کے تمام چنے ہوئے بندوں پر درود ہے، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اور اس کے بعد پھر آیت جو میں تلاوت کرتا ہوں وہ سورہ احزاب کی ہے، دو آیات کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہذا اے مسلمانوں تم بھی اللہ کے نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مختلف صحابہ کی جو تعریف آئی ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں کم سے کم ایک دعا یا ایک سے زائد دعائیں جو ہیں وہ بلند آواز سے کرتا ہوں۔ ایک دعا جو میں لازماً کرتا ہوں صحابہ کرام کے تذکرے کے بعد، وہ ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام ہیں، اور ان میں سے بھی سبقت لے جانے والے السابقون الاولون ہیں، جن کا نام، جن کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ پہل کرنے والے اور سبقت لے جانے والے، اور قرآن مجید نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ سورہ توبہ کے اندر الفاظ ہیں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے اور پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے ان کی پیروی کی، یعنی
آئیڈیلی اسپیکنگ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعض روایات کے مطابق 70 مردوں کی، بعض روایات کے مطابق 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور وہ ظاہر بھی ہوتا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیڈیول ہے اس کا آپ جائزہ لیں تو واقعتاً کسی ایک انسان کے اندر اتنی طاقت کا ہونا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا گیا اور پھر بعد میں نوٹ بھی کروایا گیا کہ آپ 2/3 رات، نصف رات اور 1/3 رات اللہ تعالیٰ کے حضور 10 بستہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کے تلاوت فرماتے تھے، یعنی تہجد کی نماز میں تلاوت کرتے تھے۔ اب 2/3 رات جاگنا اور اس میں سے اکثر حصہ قیام کا ہو، اس میں آپ تھکاوٹ کا تصور کریں کہ جو روایات میں آتا بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، ان پر ورم آ جاتا تھا، پھول جاتے تھے، اس پر جو پھر اثرات ہوں گے ان کا تصور کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کے بعد سونا ثابت نہیں ہے، آپ نے فجر کے بعد سونے کو پسند ہی نہیں فرمایا، اور پھر دن میں آپ کی مصروفیات کتنی تھیں وہ آپ صرف یہ بات نوٹ کیجیے کہ آپ کی کتنی حیثیتیں تھیں۔ آپ ایک گھر کے سربراہ تھے جس میں ایک بیوی نہیں، یک وقت 10 بیویاں تھیں، اور ایک بیوی کی جو انگیجمنٹ ہے وہ جس طرح ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اسے وقت دیں، اس کو ذہن میں رکھیے، اور پھر بھی ہم انہیں راضی نہیں کر سکتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت اپنی تمام ازواج کو راضی رکھا۔ رات کی باری بھی باری باری ایک ایک کے پاس آپ نے گزاری، اور دن کو بھی عصر اور مغرب کے درمیان آپ تمام کی طرف ایک فلائنگ وزٹ کیا کرتے تھے، یعنی اگر ارلی عصر پڑھی جائے تو ارلی عصر پڑھ کر آپ کے پاس یعنی اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ 15-20 منٹ ہر زوجہ کے پاس جو ہیں وہ کچھ دیر قیام کریں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، اور پھر دوسری زوجہ کے ہاں، پھر تیسری زوجہ کے ہاں، علی حد القیاس۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں تھے؟ ہمارے ہاں جو کسی مسجد کا امام ہوتا ہے وہ خطبہ جمعہ نہیں دیتا، اور جو خطیب ہوتا ہے وہ اپنی شان میں فرق سمجھتا ہے کہ میں 5 وقت نماز بھی پڑھاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے 5 وقت کے امام بھی تھے اور اس کے خطیب بھی تھے۔ آپ مدرس بھی تھے، معلم بھی تھے، آپ مکے کی اس شہری ریاست کے سربراہ بھی تھے، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس وقت جو مسلمانوں کی جماعت تھی اس کے امیر بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، وہی بھی آپ نے ریسیو کرنی ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ وقت درکار ہوتا تھا، اس کا بھی ایک اثر آپ کی طبیعت پر پڑتا تھا، آپ پسینے سے شرابور ہوتے تھے، آپ پر بعض اوقات کب کبھی طاری ہوتی تھی جب وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی، اس کا ایک بوجھ پڑتا تھا۔ پھر مزید دیکھیے تو سیرت النبی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آن ایوریج مدینہ منورہ کی زندگی میں، یعنی سن 1 ہجری کے رمضان سے جو عام سٹرگل شروع ہوئی وہ جاری رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، اور آن ایوریج ہر 1.5-2 ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی مہم آپ کو نظر آئے گی، عام باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آپ کے ساتھی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس باقاعدہ کسی میدان میں لڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ اس ساری جو موومنٹ تھی اس کے سپریم کمانڈر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی اس ساری تحریک کے امام بھی آپ تھے، مسلمانوں کی جماعت کے امیر بھی آپ تھے، اور جو ساری عام سٹرگل ہو رہی تھی اس کے سپریم کمانڈر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ یہ سارے کام آپ کر رہے تھے، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ ہمارے ہاں ہیں لوگ جو اللہ کے فضل و کرم سے شب بیدار لوگ ہمارے ہاں ہیں، بہت سے بزرگ جن کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ساری رات جو ہے وہ
تسبیح اور عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ دن کو سوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کو صرف قیلولہ ثابت ہے، یعنی دوپہر کے بعد ذرا تھوڑا سا آرام کرنا، باقی سب محنت ہی محنت ہے۔ اب پریکٹیکلی جو عام انسانوں کے لیے اصل میں جو شخصیتیں قابل اتباع ہیں وہ اس آیت کی روح سے وہ صحابہ کرام ہیں، السابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، بوتھ من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی۔ تو پریکٹیکلی اصل اتباع جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھرو السابقون الاولون ہے، اور یہ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ یعنی جس طرح کی اسٹرگل حضرت ابوبکر نے کی ہے اپنی خلافت کے دور میں، اس کو تصور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین جو ہیں یہ بادشاہ نہیں تھے، یہ سب کے سب جو ہیں واقعتاً مسلمانوں کی جماعت کے امیر تھے۔ بس بادشاہت کا آپ کو ان کی زندگیوں میں کوئی شائبہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب کے سب شب بیدار تھے، راتوں کو مسلوں پر کھڑے ہونے والے، اور پھر اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا، اس کا سارا انتظام چلانے والے لوگ ہیں یہ سب کے سب۔ تو اس لیے فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ تو جو دعا میں پڑھتا ہوں وہ قرآن مجید کی دعا ہے، ربنا اغفر لنا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ یعنی جب ہم یہ دعا کریں گے تو یہ دعا صرف صحابہ کرام تک محدود نہیں رہے گی، اس میں تابعین بھی آئیں گے، تبع تابعین بھی آئیں گے، اور آج اس دم تک جب میں دعا کر رہا ہوتا ہوں جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سے پہلے، یہ اصل میں سب کے لیے دعا ہے۔ اور دعا میں کوشش کیا کیجئے کہ اس میں کوئی بخل نہ کریں، ہم اپنے لیے دعا، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا، اپنے دوستوں اور احباب کے لیے دعا، اپنے ملنے والوں کے لیے دعا، اپنے اساتذہ کے لیے دعا، اپنے محسنین کے لیے دعا، اور پھر سب مسلمانوں کے لیے دعا۔ جو بھی مسنون چیز آپ دیکھیں گے اس میں یہی انداز ہوگا۔ جو دعا پڑھتے ہیں ہم عام طور پر نماز کے آخر میں سلام سے پہلے، وہ کون سی دعا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اگر آپ نے کبھی اس کے ترجمے پر غور کیا ہو تو وہ اسی طرح پوری کی پوری کو انکلوڈ کرتی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، نماز کا قائم کرنے والا، قائم رکھنے والا بنا، یعنی میں نماز کو اہتمام کے ساتھ اور باقاعدگی سے ہمیشگی پڑھتا رہوں۔ اور اس کی دعا ہمیں بڑے سیریسلی کرنی چاہیے کہ آج اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اس بات کا خطرہ رہنا چاہیے کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کہیں میں سست نہ ہو جاؤں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ اپنی اولاد کو ہمیں لازماً اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے، لازماً شامل کرنا چاہیے، یعنی سب سے بڑا حق جو ہے ہم پر انہی کا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ذمہ داری ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ان پر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو بڑے ہی سخت دل ہیں اور بڑے ہی روڈ ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے گا تمہارے اولاد کو سزا دینے کے لیے، وہ تم سے کچھ لے دے کر اس پہ کوئی تخفیف نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ،
اور وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا، یعنی ان کے رب کی طرف سے انہیں جو حکم ملے گا اس کی کمپلائنس کریں گے۔ یہ بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا کہ ہم میں سے کسی کا بچہ یا اس کی بیوی کسی واقعتاً جرم کی وجہ سے یا بغیر جرم کے، ہوتا ہے دنیا میں، کہیں جیل میں چلا جائے تو ہمیں ہر شخص کوشش کرے گا کہ کچھ مل ملا کر یا دے دلا کر ذرا اس سزا میں تخفیف کرا دے کہ جو اس کو عدالت کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو دنیا میں تو ممکن ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سفارش بھی چلتی ہے، رشوت بھی چلتی ہے، لیکن فرشتوں کے بارے میں یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ جہنم پر وہ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نہیں نافرمانی کریں گے کسی بھی حکم کی جو اللہ انہیں دے گا، ان کا رب انہیں دے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کچھ کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ تو یہ دعا بڑے اہتمام سے ہمیں کرنی چاہیے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی، کہ اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا، قائم رکھنے والا بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی۔ اور باقاعدہ حکم بھی ہے قرآن مجید میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہو۔ فرض ہو گیا نا ہمارے اوپر، یعنی خود نماز پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، اچھا لگے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو آپ کا نماز کے لیے اٹھانا یا اچھا نہ لگے، بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں یہی ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دو۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، اور ربنا اغفر لی ولوالدی، اور مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کس دن بخش دے؟ حساب کے دن تمام مسلمانوں کو بھی بخش دے۔ تو دعا جو ہے اس میں وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں پہلے تم اس کے حقدار ہو، لیکن جو اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اپنے لیے تو دعا اس نے کی، اللہ تعالیٰ چاہے گا قبول کرے گا، چاہے تو قبول نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے کوئی ایسی ری ایشورنس کے فرشتے اس کے لیے سیکنڈ کرتے ہیں اس کو، ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی۔ تو دعا میں وسعت، اور وہ درجہ بدرجہ، پہلے اپنے اہل و عیال کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں احباب کے لیے، اور اس کے بعد پھر جو بھی اساتذہ اور شیوخ ہیں جن کی برکت سے آپ تک دین پہنچا ہے ان کے لیے دعا، اور پھر جس کسی کا بھی آپ پر احسان ہو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا، کبھی کبھی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ربنا اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے باپوں کو بخش دے، ہماری ماؤں کو بخش دے، ولی اساتذنا، اور ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ولی مشائخنا، اور ہمارے شیوخ کو جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا انہیں بخش دے، ولی من کان حقا علینا، اور ہر اس شخص کو بخش دے جس کا مجھ پر کوئی حق ہے، ہم پر کوئی حق ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک قسم کا یعنی ٹوکن آف تھینکس ہے یہ، کہ آپ ریکگنائز کرتے ہیں والدین کا احسان ہے مجھ پر، پہلے ان کو آپ یاد کرتے ہیں، پھر آپ اپنے اساتذہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے احسان کو مانتے ہیں، پھر اپنے شیوخ کے احسان کو مانتے ہیں، اور پھر جس کسی نے بھی کوئی احسان آپ پر کیا ہے وہ مادی شکل میں ہو یا روحانی شکل میں ہو، اس سب کو آپ مانتے ہیں، تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا تو اسے بخش دے۔ تو یہ جو حکم ہے کہ اپنی اولاد کو حکم دو نماز اور زکوٰۃ کا، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس میں قطعاً ہیسیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ جو سختی ہے وہ اس میں تو حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے،
کہ کتنی سختی آپ نے کرنی ہے، کتنی دفعہ جو ہے اس کے لیے ڈانٹنا ہے، کتنی دفعہ جو ہے آپ نے کچھ سخت ایکشن ان کے خلاف لینا ہے، یہ تو حکمت کے ساتھ، اس لیے کہ ضد پیدا نہ ہو جائے ان میں اس کے. لیکن ہر روز صبح کم سے کم خود نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے ان کو آواز دینا، ان کا دروازہ نوک کرنا، اس کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. ہم میں سے جو لوگ خود اہتمام کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے انہیں خود اب اہتمام کرنا چاہیے اس کا. پتہ نہیں زندگی کے کتنے دن ہیں، کچھ معلوم نہیں، آج ہی بلاوا آ جائے، ہفتے کے بعد آ جائے، مہینے کے بعد آ جائے، اگلے سال آ جائے یا 2 سال بعد آ جائے، لیکن بہرحال یہ تو پکا پتہ ہے نا کہ جانا ہے. اور جانے سے پہلے کوئی وارننگ جو ہے وہ نہیں آیا کرتی. وہ وارننگ تو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ میں کسی وقت بھی تمہیں بلا سکتا ہوں اور تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو ریزسٹ کر سکو. تو آج جو لوگ ہم میں سے نماز کا اہتمام نہیں کرتے انہیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ 5 وقت کی نمازیں جو ہیں یہ فرض ہیں، لیکن مسلمان مردوں پر باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنا یہ واجب ہے. تو اس کو ہمیں بڑا سیریسلی لینا چاہیے کہ اگر ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے بغیر کسی عذر کے تو پھر ہم گناہ گار ہیں. جیسے نماز نہ پڑھنے پر گناہ گار ہیں، ایسے ہی باجماعت نماز نہ پڑھنے پر بھی ہم مرد جو ہیں وہ گناہ گار ہیں. تو اپنے اہل و عیال کو بھی دعاؤں میں شامل رکھنا، اور یہ دعا جو ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ بڑی وسیع دعا ہے اور بڑی خوبصورت دعا ہے. قرآن مجید کی دعاؤں کا تو بہرحال کوئی میچ نہیں ہو سکتا. ہم کتنے ہی اچھے الفاظ میں دعا کر لیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سجسٹڈ الفاظ ہیں ہم ان کے برابر نہیں جا سکتے. ایک بات اور نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید کی تمام دعاؤں میں جو ایڈریس ہے وہ ربی اور ربنا سے ہے. اے میرے رب اور اے ہمارے رب. یعنی مسنون دعاؤں کے اندر آپ کو اللہم کا بھی ایڈریس مل جائے گا، لیکن قرآن مجید میں اسی دعا کو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نوٹ کیجئے گا، چھوٹی سی دعا ہے، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا گیا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، اور پھر ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہاں اور بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں، اور کبھی کبھی میں ایڈ بھی کر لیتا ہوں، لیکن عام طور پر چونکہ وقت نہیں ہوتا تو یہ دعا تو کم سے کم میں ضرور پڑھتا ہوں، اس لیے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے تو پھر صحابہ کرام کو وہ ٹوکن آف تھینکس دینے کے لیے میں یہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھتا ہوں. اور اس کے بعد پھر اختتامی کلمات جو ہیں وہ کچھ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ آپ کو ہر مسجد میں ہر خطیب کی زبان سے ملتے ہیں. میں جو اختتام کرتا ہوں دوسرے خطبے کا تو میں آپ کو خطاب کرتا ہوں، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. عباد اللہ رحمکم اللہ، اللہ کے بندو اللہ تم پر رحم فرمائے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم کتنے محتاج ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا. ایک ایک سانس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں. یعنی کبھی تجربہ کیا ہوگا آپ نے، ضرور ہوا ہوگا تجربہ، کبھی انسان یعنی کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے کوئی ہنسی آ جائے کسی وجہ سے، یا بات کر بیٹھے، یا کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو سیدھی گلے میں لگ جاتی ہے اور انسان کی سانس رک جاتی ہے، اور چہرہ جو ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ یوں کر کے انسان کی آنکھیں جو ہے وہ نکل آتی ہیں، اور نہ وہ آگے نہ پیچھے، اور پھر سانس آتی ہے تو جان میں جان آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سانس دلا رہا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کامنٹ کیا ہے کہ ایک ایک سانس پر اللہ تعالیٰ کے 2 شکر ہم پر واجب ہیں. ایک سانس اندر لے جانے پر اور دوسرا سانس باہر نکالنے پر. یعنی انسان تازہ ہوا لے کر اندر جاتا ہے، یہ تازہ ہوا کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. پھر پورا سسٹم ہے، یعنی صرف یوں ہی نہیں ہے کہ ہم ہوا اندر لے جاتے ہیں اور وہ سارے پیٹ میں پھیل جاتی ہے، جسم میں پھیل جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو سسٹم سیٹ کیے ہیں
ان میں سے ایک ایک سسٹم کو اگر آپ دیکھیں تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ سانس جو ہم لیتے ہیں ناک سے لے کے جاتے ہیں، اس سے راستہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں تک پہنچتے پہنچتے جسم کے ٹیمپریچر کے ساتھ وہ میچ کر جاتا ہے، اور پھر پھیپھڑوں کے اندر ایک عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں چھوٹے چھوٹے خانے جو ہے وہ اندر پھیپھڑوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جہاں ایک طرف جو ہے وہ خون جو ہے وہ ان میں سے گزر رہا ہے، اور وہ ایسی ایک باریک وہاں پر جھلی ہے جس میں گیسوں کا ایکسچینج ہو جاتا ہے، اس میں سے لیک نہیں ہوتا خون لیکن ایکسچینج ہو جاتا ہے گیسوں میں سے، جو کاربن ڈائی آکسائڈ خون ہر ایک سیل میں سے لے کے آیا ہے۔ اور کتنے سیل ہیں ہمارے جسم میں؟ 28 ٹریلین سیلز ہیں۔ تو جسم کے وہ 28 ٹریلین سیلز میں سے پورا ایک نظام ہے کہ خون کی چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہیں وہاں سے وہ گندا خون لے کے واپس آ رہی ہیں، اور وہ لے کے آ رہی ہیں پہلے دل میں جاتی ہیں اور پھر وہاں سے پھیپھڑوں میں، اور پھیپھڑوں میں اللہ تعالیٰ ان کی صفائی کر کے اس خون کی پھر دوسری طرف دل کے اندر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور پھر وہ خون کی شریانیں جو ہیں وہ پھر دوبارہ وہ تازہ خون جو ہیں وہ جسم کے ہر سیل تک پہنچاتی ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے صرف جس کی بات کر رہا ہوں۔ گردے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہے اور جگر اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہے، یعنی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو عباد اللہ، اللہ کے بندو، رحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اس میں ایک اور بڑا خوبصورت اضافہ فرمایا کرتے تھے کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ مسلمانوں، میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یعنی عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ جو صاحب علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کم ڈرتا ہے۔ ایک عام مسلمان جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، عام طور پر مولوی اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ ایک تجربہ ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں اور خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، یعنی اس کو ہمارے انٹلیکچوئلز نے ایک بڑا منفی رخ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خوفناک چیز نہیں ہے، معاذ اللہ، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ خوفناک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ بڑا بھرپور تعارف ہے۔ سورہ ہجر کے الفاظ جو ہیں وہ اس میں شاید بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ پورا بیلنس ہے۔ نبی عبادی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بندوں کو تنبیہ کر دو، میرے بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بڑا پینفل عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں حیثیتیں بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر شے پر وسیع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یعنی اپنی اس دوسری حیثیت کو بھی پوری طرح ایگزیکیوٹ کرے گا تو پھر تو ہمیں سے بچے گا کوئی نہیں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ تعارف بھی کروایا ہے کہ میں جبار بھی ہوں اور قہار بھی ہوں، اور میں دردناک عذاب دینے والا بھی ہوں۔ لیکن جو بیسک مفہوم ہے ڈرنے کا، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، وہ ہے اصل میں مطلوب شے۔ یعنی آپ چلے جا رہے ہوں اور ایک دم کوئی چیز سامنے سے آ جاتی ہے اور بڑی آپ کو سڈن بریک لگانی پڑتی ہے تو آپ کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ آپ چلے جا رہے ہوں اور ہوا کی وجہ سے کوئی کاغذ کا بڑا سا ٹکڑا جو ہے وہ اڑ کر آپ کے سامنے آ جائے اور ایک دم آپ کو احساس ہو جائے کتا آ گیا ہے سامنے، تو ایک دم انسان کی جان نکلنے کو آ جاتی ہے۔ کیا یہ خوف ہے؟ ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے، اللہ تعالیٰ کے تذکرے سے ہمیں کچھ، ہم پر کوئی ہیبت طاری ہوتی ہے؟ ہر سبارڈینیٹ اپنے افسر سے ڈرتا ہے، اور اب اگرچہ
سیکولر تعلیم نے اور سیکولر ڈراموں نے اور سیکولر تحریروں نے ہمارے دلوں سے ماں باپ کا خوف نکال دیا ہے. یعنی جو میرے ہم عمر لوگ ہیں یا مجھ سے کچھ چھوٹے یا بڑے، وہ ذرا سوچیں کہ کبھی انہوں نے اپنے والد صاحب سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تھی؟ ہرگز نہیں. حالانکہ والدین کے جتنے احسانات ہیں، ہم میں سے کوئی شخص آج جہاں پر کھڑا ہے الا ماشاء اللہ، وہ کیوں کھڑا ہے؟ اپنے والد کی سرپرستی، اپنے والد اور سب کی سپورٹ کی وجہ سے. دشمن نہیں تھے ہمارے والدین، لیکن بہرحال ان کا ایک احترام اور ان کا ایک رعب تھا ہمارے اوپر، وہ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نہ وہ خوفناک ہستی ہے معاذ اللہ، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ زیادتی کرنے والا ہے، لیکن بہرحال اس کے بڑے ہونے کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے انسان پر جو ہو کہ جب ایک دم اس کا خیال آئے تو ہمارے پاؤں جو ہیں وہ رک جائیں، ہم جدھر جا رہے ہوں ذرا ٹھہر جائیں. یہ ہے جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں. اور ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، کیا واقعی اس کی کیفیت ہے یہ؟ اگر تو یہ کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو انسان ذرا اس پر ہیبت طاری ہو، اور اس کو خیال آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ رک جائے. اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو ذرا فکر کیجئے کہ کیا مسئلہ ہو گیا کہ جس سے واقعتاً ڈرنا چاہیے اس سے ہم نہیں ڈر رہے، اور باقی ادھر ادھر ڈر رہے ہیں. بڑا خوبصورت فرمان یاد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایف ایس سی کے بعد کہیں مطالعے میں آیا تھا، اس کے بعد ریفرنس کے ساتھ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کتاب میں تو اس کا ریفرنس تھا. بڑا خوبصورت فرمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے چونکہ ہم نہیں ڈرتے، لہذا امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں، بھارت سے بھی ڈرتے ہیں، اور کیڑوں سے، مکوڑوں سے، جانوروں سے، سب سے ہم ڈرتے ہیں. ایک اللہ سے نہیں ڈرتے. اگر ہم اس کو ریورس کر دیں، ایک اللہ سے ڈریں، انشاءاللہ اس پوری کائنات پر ہمارا رعب ہوگا کہ یہ کا بندہ ہے. جیسے وہ میلوں کے اندر ہوتا ہے نا ایک خاص آدمی مل اونر کا، اسے کہتے ہیں میاں صاحب کا بندہ ہے. جنرل مینیجر بھی اس سے ڈرتا ہے، میاں صاحب کا بندہ ہے. تو جب ہمارے دشمنوں کو پتا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے تو ہمارا دشمن ہم سے یقیناً ڈرے گا. ہم اس سے نہیں ڈریں گے، وہ ہم سے ڈرے گا. تو خطبے کے آخر میں کہا جاتا ہے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. یرحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا. عدل کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ دو لفظ کٹھے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عدل و انصاف، مترادف کے طور پر. یہ مترادف الفاظ نہیں ہیں. انصاف نصف سے بنا ہے. انصاف کے معنی ہے آدھا آدھا کر دینا، یعنی برابر برابر بانٹ دینا. جبکہ عدل کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کرنا، یعنی ظلم نہ کرنا، یہ عدل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ناموں میں سے ایک جو ہے وہ العدل ہے، عدل کرنے والا، سراپا عدل. وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، نہ کرے گا. البتہ وہ نوازتا ہے، مہربانیاں فرماتا ہے، فیورز کرتا ہے. اگر ہم انصاف کی بات کریں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پورا پورا حساب لیا اور انصاف کر دیا، پھر تو ہمیں سے کوئی جو ہے بخشا نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اگر ہمارے گناہوں کو بخش دے گا
تو ہم جنت میں جا سکیں گے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو کسی صحابی نے بڑی جرأت کی، یہ غیر معمولی واقعہ تھا، ورنہ صحابہ کرام جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے مؤدب ہو کر، کہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، لیکن ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے نکلوایا۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو روزانہ 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اس لیے کہ حساب جو ہے وہ تو پھر ہر چیز کا حساب ہے۔ حساب ہوتا ہے نا، ہماری عام محاورے کے زبان میں حساب ہوتا ہے، تو حساب ہے تو پھر مجھے اپنی آنکھ کا بھی حساب دینا ہے، اپنے ہاتھوں کا بھی حساب دینا ہے، اپنی زبان کا بھی حساب دینا ہے، کانوں کا بھی حساب دینا ہے، کہاں کہاں چل کے گیا اس کا بھی حساب دینا ہے۔ تو حساب تو پھر حساب ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مرد آنکھ کے حساب میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ عورتوں کا کچھ نہیں میں کہہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک ایسی کمزوری بنائی ہے کہ انسان اپنی نظر کو بآسانی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا خاص ہی فضل ہو تو وہ اپنی نظر کو کنٹرول کر سکتا ہے، بد نظری سے اپنے آپ کو بتا سکتا ہے، ورنہ ہم تو اسے ایک آنکھ کا حساب نہیں دے سکتے۔ اور اس آنکھ کے بھی دو حساب ہیں، یعنی ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کی، ایک ہے اس کا نعمت ہونا، اس کے اعتبار سے ایک ایک بال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک ایک ناخن بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وہ کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ یہ ہر ہفتے کاٹنے پڑتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، یہ نہ ہی ہوتے تو کیا تھا، لیکن جب کوئی ناخن ٹوٹ جاتا ہے نا، اور وہ انسان کی انگلی پاؤں کی ہو یا ہاتھ کی ہو، وہ گنجی سی ہو جاتی ہے، پھر محسوس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی ناخن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی۔ تو ایک ایک ناخن، ایک ایک بال، جسم کا ایک ایک ریشہ، یہ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے، خون کی ایک آدھ نالی بند ہوتی ہے نا، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے، لیکن وہ نالی جب بند ہوتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے شدید، پھر انسان آپریشن میں سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو شفا مل جاتی ہے، ورنہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ایک ایک ناخن کا، ایک ایک بال کا، ایک ایک رگ کا، ایک ایک نرو کا حساب وہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا اور وہ معاف کر دے گا ہمیں۔ اور وہ کسی میں انعام کسے دیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، جس سے آپ راضی ہوں گے آپ اسے انعام دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا، جو اس سے ڈرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کہا چل، آپ وہ ساری احادیث جو بخشش کی احادیث ہیں اگر آپ انہیں پڑھیں تو ان سب کا خلاصہ کیا ہے کہ کسی موقع پر اس نے ثابت کیا کہ وہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کسی جگہ اس نے ثابت کیا کہ وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف، راضی ہو گئے اس بات پر۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، سورہ فاتحہ میں ہم جو دعا کرتے ہیں وہ اسی کی دعا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی اس سیدھے راستے سے مراد کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے انعام سے نوازا۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام 3 حرف ہیں، غفرہ، بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ یعنی ہر دور میں انسان ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نقشہ ضرور بناتا ہے۔ کسی ان نون نمبر سے بھی کال آئے گی، مرد کی ہو یا عورت کی ہو، آپ اس سے بات کرتے ہوئے اس کی کوئی نہ کوئی تصویر اپنے ذہن میں ضرور بنائیں گے۔ اسی طرح جب آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم اس کی تصویر بناتے ہیں اپنے ذہن میں، اور آج کے کمپیوٹر کے دور میں لے دے کر ہماری تصویر کیسے بنے گی کہ اعمال نامے جب وہ کمپیوٹر میں فیڈ کیے جائیں گے اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا۔ پہلے ظاہر ہے کہ ترازو، ہمارے ذہن ہم سوچتے تھے کہ ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اور بڑا مشکل محسوس ہوتا تھا اس کا تصور کہ 60-70 سال کی زندگی کے اعمال اگر وہ لکھے ہوئے رجسٹر میں ہوں، وہ کتنے ہیوی رجسٹرز ہوں گے اور کس طرح وہ اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے۔ لیکن اب کمپیوٹر نے آسان بنایا،
اس کا نقشہ اپنے ذہن میں لانا کہ میرا اعمال نامہ جو ہے وہ کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جائے گا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا۔ جو سیکولر مائنڈڈ آدمی ہے وہ سوچے گا کہ اچھا اگر یہ شو ہو گیا کہ میرے 51% جو ہیں وہ اچھے اعمال ہیں اور 49% جو ہیں وہ میری برائیاں ہیں تو بس میں پاس ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اعمال نامہ فیڈ ہوا اور رزلٹ ڈسپلے ہوا فارگیون، غفرا، تب میرا بیڑا پار ہوگا، تب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں جنت میں جاؤں گا۔ ورنہ حساب، بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ حساب دے سکے۔ ہاں، اپنی زندگی میں ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ہیبت ہمارے اوپر ہو، اس کا نام آئے تو ہم ڈر جائیں، اس کا خیال آئے تو ہم پر اس کی ہیبت طاری ہو، اس کا تصور آئے تو ہمارے پاؤں رک جائیں، ہماری زبان رک جائے، ہمارے ہاتھ ظلم کرنے سے رک جائیں، برائی کی طرف جانے سے پاؤں رک جائیں، زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ یہی مطلوب ہے۔ اور وہ حدیث جو مغفرت کی حدیث ہیں ان میں آپ سب کو پڑھیں گے تو آپ کا بیچ کی جو لائن آپ کو یہ نظر آئے گی کہ کوئی دفعہ کوئی زندگی میں ایک بار بھی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کب بلاوا آنا ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ پکا پتہ ہے کہ آنا ضرور ہے بلاوا، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ تو عباد اللہ رحمکم اللہ، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ یعنی عدل کے ساتھ احسان کیا ہے؟ عدل کا تقاضا کیا ہے کہ آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اس سے بدلہ لے لیں، لیکن احسان کا تقاضا کیا ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ پھر احسان کا دوسرا مفہوم کیا ہے کہ انسان کا اس زندگی میں ایسے رہنا، چلنا پھرنا، عبادت کرنا گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، یا کم سے کم اسے یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے عزیز و اقارب کو دینا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے، ہماری جان نہیں چھوڑتا اور نہ چھوڑنی ہے اس نے۔ ہمارے اندر کوئی نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے، صدقہ و خیرات کی خواہش پیدا ہو تو ہم جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور دور جا کر کہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اپنے عزیز و اقارب میں اس صدقہ و خیرات کے اور اس مال کی اعانت کے زیادہ حقدار موجود ہوتے ہیں، اسی کی نصیحت کی جاتی ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے، یعنی ساری برائیوں سے منع کرتا ہے لیکن خاص طور پر بے حیائی سے۔ حیا اصل میں کیا ہے؟ یعنی ویسے تو یہ جنرل لفظ ہے ہیزیٹیشن کے معنوں میں، لیکن خاص طور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بے حیائی کے لفظ کا، یعنی جو جنسی معاملات ہیں ان کے اندر انسان کا برائی کی طرف میلان میں ہیزیٹیشن ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول منسوب ہے، بڑا خوبصورت اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ بے حیائی کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایک مرتبہ مسلمانوں کو خطبہ دیتے ہوئے کہ مسلمانوں، اپنی بیٹیوں کو ایسا لباس نہ پہناؤ جسے پہن کر ان میں نمائش کی خواہش پیدا ہو، بلکہ ایسا لباس پہنو جسے پہن کر انہیں شرم آئے اور وہ چاہیں کہ انہیں کوئی نہ دیکھے۔ نپ دا ایول ان دا بڈ، ایشو کھڑا کیا ہوا نا آج لوگوں نے، سپریم کورٹ میں چل رہا ہے ایک ایشو، قاضی حسین احمد صاحب نے رحمہ اللہ ایک رٹ دائر کی تھی سپریم کورٹ میں پیمرا کے خلاف کہ یہ بے حیائی جو ہے اس کا سدباب کرے، پیمرا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو وہاں انہوں نے نیا ایشو شروع کر دیا کہ بے حیائی کی تعریف کیا ہے۔ اب وہی مسئلہ ابھی تک ان سے حل نہیں ہو رہا، نیت ہی نہیں۔ تو بڑی سادہ تعریف کر دی کہ اپنی بیٹیوں کو ایسا لباس نہ پہناؤ جس سے ان کے اندر نمائش کی خواہش پیدا ہو۔ نمائش کے کیا معنی ہے؟ کہ مجھے کوئی دیکھے، بلکہ ایسا لباس پہناؤ جسے پہن کر انہیں شرم آئے، حیا آئے اور وہ چاہیں کہ انہیں کوئی نہ دیکھے۔ تو
خطبے کے آخر میں آپ سنتے ہیں میری زبان سے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اور اللہ کا ذکر، اللہ کی نصیحت، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنت ادا کر لیجیے.